بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. دین کی ایک بنیادی اور اساسی بات کہ دین کی طرف نسبت کرنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا چوں چرا کے بغیر، تردد کے بغیر پیروی کرنے والا. اگر یہ بات نہ ہو، دینداری کے بڑے دعوے بیکار اور کسی کام کے نہیں. اللہ والے اس حوالے سے کیسے تھے؟ رب العالمین کی رحمت، انہوں نے امت کے لیے وہ نمونے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے. آئیے آج کے سبق میں ایک ثابت شدہ نمونہ صحیح ایمان والے ان کی سیرتوں کے حوالے سے سنتے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی بائیں جانب رکھ دیے. اس کی شرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے حضرات صحابہ کو جماعت کروا رہے. دوران نماز جوتے اتارے اور اپنی بائیں جانب رکھ دیے. اب کیا ہوا؟ صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. یا اللہ یہ نقشے کدھر چلے گی، کدھر چلے گی؟ یا اللہ یہ نقشے دوبارہ لا. یہ نقشے آئیں گے تو امت بلند ہوگی، اگر نہیں آئیں گی تو جو ہے وہ ہمارے سامنے. اور آئندہ جو ہونے والا ہے، خان صاحب بھی آ گیا، اور آئندہ جو ہونے والا ہے اچھا نظر نہیں آ رہا. اور اللہ کرے کہ میرا گمان 100% غلط ہو جائے. لیکن خد و خال قرائن اچھی خبر دے رہے ہیں ملک صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے. آپ بہت زیادہ باہوش تھے. بے خبری نام کی چیز وہاں نہ تھی. آپ نے نوٹ فرمایا کہ صحابہ کے جوتے اترے پڑے ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ بھی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھے. آپ نے جوتوں کو دیکھا تو فرمایا ما حملکم علی القاء نعلکم، تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کا جواب سنیے، قربان ہو جائیں ان پر. یا اللہ ہم نے بھی وہ تو نہیں اس کی جگہ کی آ جائے، ان کی طریقے کے ابتدائی میں آ جائیں. کہاں ہیں ہم؟ بہت دور. یہ نہیں کہ ان سے بہت دور ہیں، ان کے طریقے سے دور. ان سے دور تو ہم نے رہنا یا وہ تو ہم بن بھی نہیں سکتے. کہاں وہ آسمان کی بلندیوں سے اوپر، کہاں ہم
پستیوں میں، وہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان تک پہنچیں، یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ ان کی راہ پہ آ جائے. اور افسوس کہنے والے زیادہ اور سننے والے زیادہ ان کی راہ پہ بھی. عرض کیا رأینک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، ہم نے دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے. میرا سب کچھ قربان ہو جائے ان پاک زبانوں پر جنہوں نے اپنے دلوں کی ترجمانی یہ فرمائی. ران صاحب سمجھا رہی؟ پھر سنیے کیا ہوا. آنکھوں نے دیکھا، یہ تشریح میں عرض کر رہا ہوں، آنکھوں نے دیکھا حبیب پاک کے قدموں میں جوتے نہیں، تو دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہمارے قدموں میں جوتے ہوں. کیوں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے، بے شک جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ بلا شبہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے. یعنی میرے جوتے اتارنے کا سبب تھا. وہ کیا تھا؟ بولو. اور کس نے بتلایا؟ تو کیا آپ کے جوتوں کے اتارنے کا سبب یہ تھا؟ نہیں. کیا سبب تھا؟ آنکھوں نے دیکھا، دل نے اس سے ہٹنا، اپنے قدموں کے لیے گوارا نہ کیا. وہ دل بھی مبارک، وہ آنکھیں بھی مبارک، وہ قدم بھی مبارک. ان ایسے قدموں جیسے ہمارے سر پہ کسی کا ہو تو وہ جانے میرا تو نہیں ہے. خان صاحب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھے اگر اس کے جوتوں میں گندگی ہو یا کوئی ناپسندیدہ چیز ہو تو اس کو صاف کروے اور ان میں نماز پڑھے. ضمنی بات تو یہ ہے کہ اگر جوتے پاک صاف ہوں ان میں نماز ہو سکتی، لیکن اب جوتوں میں نماز پڑھتے ہوئے احتیاط کریں. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ فتنہ پیدا ہو جائے. لوگ جاہل ہیں، ان کو مسئلہ کا پتہ نہیں، تو خواہ بات کا بتنگڑ بنا کے تماشا نہ کریں. لیکن اگر کوئی پڑھے تو جائز. شرط یہ ہے کہ ان میں گندگی سے مراد غبار، گرد و غبار نہ، یہ گندگی نہیں، ناپاک چیز. اور عرب میں دیکھتے ہیں کہ اب بھی لوگ جوتوں میں پڑھتے ہیں. خاص طور پہ وہاں جو بات دیکھی گئی ہے آن ڈیوٹی پولیس والے اور فوج والے، چونکہ عام طور پر وہ نمازی، ملک صاحب ایسے عام طور پر وہ نمازی ہیں، اور فوجیوں اور پولیس کے بوٹ لمبی چوڑی کہانی، تو وہ بوٹوں اور جرابوں میں ہی نماز پڑھ، کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح حرم پاک میں کئی لوگ جوتوں کے ساتھ طواف کرتے ہیں، اگر جوتے پاک ہیں کوئی حرج نہیں. یہ مسئلہ تو الگ تھا. اب جس بات کے لیے یہ سبق چل رہا ہے وہ کیا ہے احمد؟ کیا ہے وہ بات؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا، سیانہ نہیں بننا. ہمارا بیڑا غرق کیا ہے ہمارے سیانہ بننا. نہ بڑا سیانہ، خاک سیانہ ہے تو جھوٹ کا پلندہ اور حماقت کا گورکھ زندہ، تو کہاں سیانہ ہے؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں کوتاہی کی وہ جو چاہے بن جائے. ایک ڈاکٹریٹ نہیں، 2-4 کر لے، وہ سیانہ نہیں کچھ اور.
سیانہ وہ ہے جو ان کا تابعدار ہے، بزنس مین وہ ہے جو یہ کاروبار کرے۔ اللہ مجھے آپ کو ایسے بنا، موت سے پہلے سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بن کے دنیا سے لے جائے، اس کے بغیر نہ جینے کا فائدہ نہ مرنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔